دل کشا کا کل ہونا ہو کیا پتہ زندگی کا. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ مقدس، ماہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے. ہمیں اس مہینے میں کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. شیعہ ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، روتے ہیں، اپنے سروں پر تلوار مارتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا. تو یہ کرنا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. جانیے اس اسلام کے احادیث میں، روایات میں، آج بھی میں نے حدیث پڑھی ہے، بے قرار ہونے کو، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہو جائے. ٹھیک ہے نا. انسان اگر آپ غم میں بے قرار ہو گئے اور بے قرار ہوتے ہوئے سر پہ تماچا مار دیا، سر پہ آپ نے مثلا کوئی گڑا مار دیا، سر پہ تلوار مار دیا، زنجیر مار دی، پیٹھ پر خون بہہ گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ وہ اس میں بے قراری ہو. یہ بے قراری کا کوئی خاص شکل نہیں ہے. بے قراری آپ سینہ زنی سے کر سکتے ہیں، چہرے پہ تمانچہ بھی مار سکتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پیٹھ پہ آپ زنجیر بھی مار سکتے ہیں، سر پہ تلوار بھی مار سکتے ہیں. یہ سب بے قراری کے مختلف، کہ غم میں کوئی شخص بے قرار ہو گیا ہے، بے قراری کے مختلف جو ہیں کیا ہیں، مظاہر ہیں، اطوار ہیں. اور یہ لوگ نہیں جانتے. یہ اب وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں، مثلا کہتا ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ زنجیر زنی کریں، تو کوئی حدیث نہیں. سینہ زنی کی بھی کوئی نہیں نا. اس سے آگے چلیں، جلوس کا بھی کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی حدیث ہے جلوس نکالنے کا؟ وہ بھی نہیں ہے. کوئی اس کا بھی نہیں ہے، سینہ زنی کا بھی نہیں ہے، جلوس نکالنے کا بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اجتماعی طور پر اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم جزا کرو اور جزا کو ظاہر کرو. ٹھیک ہے نا. ہم جزا کرتے ہیں اور جزا کا اظہار کرتے ہیں. جزا یعنی بے قراری. ہم غم حسین علیہ السلام. امام علی مقام نے عورتوں کو جمع کیا، فرمایا یاد رکھو میں نے شہید ہو جانا ہے اور میں تمہیں بہت یاد آؤں گا. اور فرمایا اصبرنا علیکن، تمہارے اوپر صبر ضروری ہے، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا. فرمایا نہ اپنا چہرے پر ہاتھ مارنا، نہ سر پر مارنا، اور نہ ہی اپنے کپڑوں کو پھاڑنے کی کوشش کرنا. کیوں؟ فرمایا یہ بے صبری کی علامات ہیں، اور جب بندہ بے صبری کرے سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور ہم تو صبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کریں گے. اللہ امام علی مقام کا یہ خطبہ نہ ہو کربلا میں، میں کہتا ہوں میں اپنی زبان کٹا دوں گا. امام علی مقام نے اگر یہ نہ کہا ہو تو سچا حسینی وہ ہے جو اپنی قوم کو یہ کہے کہ امام نے روکا ہے ہاتھ نہیں اٹھانا، نہیں اٹھانا. امام نے کہا سر ننگا نہیں کرنا، نہیں کرنا. امام نے کہا یہ حالت کے کلمات نہیں کرنے، نہیں کہنے ہم نے. کمال والی بات ہے. یہ بتاؤ نا، پیغام کربلا، درسگاہ کربلا کے اندر امام سبق دے رہے ہیں اور ہم اس سبق کو بھول گئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ علماء صاحب کہ یہ باتیں ہم کوئی کرے تو ہم سن بھی نہیں سکتے کہ بے ردا اور چادر اتر گئی، تو یہ مطلب ظاہر سی بات ہے یار، کمال والی بات ہے. بس اوقات بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے یار. یہ خاندان رسول کا امتحان تھا، خدا کے لیے سمجھو لوگو. وہ جو زہری حضرت امام زین العابدین کے سامنے آیا تو رونا شروع کر دیا. امام نے فرمایا بھائی رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مجبور نہ سمجھا، آپ نے یوں کیا ساری زنجیریں اتر گئیں. وہ حیران ہو گیا یہ کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا امتحان تھا، ورنہ ہم تو ایک منٹ میں جو چاہتے نقشہ بدل کے رکھ سکتے تھے. یہ امتحان تھا آپ کا یار، اس کو یہاں تک رہنے دو، خدا کے لیے ان مسئلوں کو سمجھو یار. کمال والی بات ہے یار، لوگوں کو یہ حقائق سمجھ نہیں آتے. پیغام کربلا کو شے ہے، اس واسطے صبر کا دامن نہ چھوٹے. یہ پیغام کربلا ہے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وہیں پر پردے کا بھی حکم دیا. جتنی بھی یہ پاک نیک اعلی گھرانے کی خاتون وہاں موجود تھیں، فرمایا بے پردگی نہیں کرنی ہے. سب کچھ ہو جائے اور ہاتھ سے دامن دین نہ جائے، یہ سبق ہے کربلا کا. اللہ اکبر. آج ہماری عورتیں اگر 10 محرم کو وہ پردہ نہ کریں تو یہ حسینیت نہیں ہے، یہ درسگاہ کربلا کا سبق نہیں ہے. اس لیے تمام عورتوں کو بھی یہ پیغام سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. شہید زندہ ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں ان کا ماتم نہیں ہوتا، پھر حسین کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ تو آج تک مسلمانوں کی پالیسی سمجھ میں نہیں آئی. ہم ماتم کریں تو کہتے ہیں زندہ ہیں، ہم مدد مانگے تو کہتے ہیں مردہ ہیں. خدا نے چھٹا پارا شروع یہاں سے کیا ہے. نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز پہ رونا، مگر جہاں ظلم ہو وہاں اجازت. اگر تجھے زندہ کے ماتم کی اتنی تکلیف ہے، یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، نبی تھا، جانتا تھا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی 40 سال رویا صرف یہ سمجھانے کے لیے.
ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟੰਗਾਂ ਕੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਲੀ ਕਰਬਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਆਲਾ ਹਜ਼रत फरमाया ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ 11ਵੀਂ ਜਲਦ आला हजरत फरमाया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आपने फरमाया कि आले बैत का जिक्र लोगों को रुलाने के लिए और गम ताजा करने के लिए, और फरमाया उन्होंने दी मजलूमियत जिक्र करना कि कुछ नहीं कर सकते सन। आला हजरत फरमाया हराम है, फरमाया होते हफ तकलीम के मालिक सन। फिर जनाब उन्होंने अल कवाकिब दुर्री इमाम अब्दुल रऊफ अनावी लिखा, जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो यहो जिहा एक आ गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, कहके बड़ा अफसोस होया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंज हथकड़ियां लगी सन, बेड़ियां पाई सन, आपने इंज इशारा किया, हथकड़ियां भी टुट गई, बेड़ियां भी। फरमाया तू की समझना सी मजलूमा, भला कुव्वत होंदे जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। बस इतनी बात है। हाँ फरमाया कुव्वत होंदे, हाँ कुव्वत होंदे जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई। हाँ कुव्वत होंदे जोर नहीं लाया, बैठे मन। सुल्तान अल हिंद एक बारी करन ते 90 लाख कलमा पढ़े ते जिन्हां दे सदके सारियां चीज़ां हुजूर ने इत्थे जिन्हां नूं खिलाया होवे, गल करन वाली ऐसी ऐसी आले बैत का जिक्र करने, ऐसे ऐसी नहीं कि आला कुव्वत होंदे, बस इतनी बात है सिर्फ। इस तो ज्यादा आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं हराम है गल करना, ये तो तौहीन है। अपनी धी दी कोई गल करना, मेरी धी, एक मैं मौलवी की तकरीर सुनी, ऐसे तुसी भी उन्हें बुलाते, कहता हजरत सकीना रोंदियां रोंदियां गई, एक दरवाजे दस्तक दी। मैं कहता तू अपनी धी के बारे गल कर सकना कुत्तिया, तू आले बैत की शहजादियों के बारे बकवास करना, जिनका आंचल न देखा मेरो माह ने, चादर उतरिया तो फिर दुनिया किवें कायम रही? ना 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 ना, बस कुव्वत होंदे जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई, दुनिया उतो प्यासे गए दीन दुनी दे साई। बस इतनी बात है। अहले सुन्नत तवज्जो हुण एक 1.5-2 सदियां दी गल है। हजरत साईं तवक्कुल शाह बालवी सैयद भी नहीं हैं, सिर्फ फकीर हैं, हुजूर दी उम्मत दे वली हैं। मस्जिद बैठे हुए आपने एक मसला दसिया लोगों को, फरमाया जन्नत च एक दरख्त है जड़ा जन्नती 500 साल उत्ते चढ़ेगा तो फिर 500 साल थले उतरेगा, 500 साल मुसाफत उत्ते चढ़न दी तां फल त्रुटेगा। तो जेडे आप दे मुरीद बैठे से उन्होंने कहा हुजूर तो जनती नूं सजा हुई कि इनाम होया, कोई 500 साल उत्ते चढ़ो तो फल तोड़ना है तू माल्टा, तो फिर 500 साल थले आ, ये तो सजा हुई। साईं साहब फरमाओ चलो ये मतलब नहीं, हदीसां घर बैठ के समझ नहीं आंदियां, इंज ही गुमराही फैलदी। दो जानू हो के किसी के सामने बहना पैंदा है, ABC घर नहीं समझ आती तो काल काल रसूलुल्लाह घर समझ आ सकना। हजरत साईं तवक्कुल शाह बालवी मस्जिद बैठे हो सन, मस्जिद के दरवाजे ते शातूत का दरख्त सी, फरमाया ये मतलब नहीं इस हदीस का, ये मतलब है मसलन समझो भाई जनती है बैठा दरख्त होवे, जनती इंज इशारा करेगा फल टुट के उसकी गोद च आ जाएगा, तो जदों साईं साहब ने इंज किया तो शातूत का दरख्त साईं साहब वाल चल पिया। आपने फरमाया है मैं तो मसला समझा रहा हूं, उठे ठहरा रहो। मैं आखा सदियां बाद साईं तवक्कुल शाह बालवी खूने रसूल भी ना होवे, शारा इंज करे तो दरख्त चल पवे, जो हुसैन मेरे फुरात नूं इंज कहंदे। आपने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। यहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते हैं अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। ये जो मैं सवाल अब आपसे करने लगा हूं, इस पर भी मैं अहले सुन्नत का ही मौक़िफ़ जानना चाहूंगा।
اور ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق اسی سے ہے کہ بھائی اہل سنت والوں کو اویئرنیس دی جائے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے کچھ ایسے کلام بھی پڑھے جاتے ہیں کہ جو باقاعدہ سوگ منانے کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور جیسے مرثیے ہیں، نوحے ہیں، تو اس بارے میں ارشاد فرمائے گا. اور بعض اوقات اس میں ماتم وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ درست ہے اس کا سننا یا اس کا اہتمام کرنا سننے کا؟ دیکھیں ہمارے نزدیک جو روایات ثابت ہیں بخاری شریف اور دیگر روایت، اس سے جو ہے نا یہ سوگ کے طور پر اپنے آپ کو پیٹنا، کپڑے پھاڑنا یا سوگ کا اس انداز سے اظہار کرنا، یہ اہل سنت کے نزدیک درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے اس کو ان چیزوں میں انوالو ہونا بھی صحیح نہیں ہوگا. اگر وہ ہوگا تو ہمارے نزدیک یہ گناہ گار ہو رہا ہے. اللہ حتیٰ کہ ایسے نوحے، ایسے مرثیے سننا اور باقاعدہ اس سے پھر جو ہے نا وہ کچھ اثر قبول کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. ہمارے نعت خواں حضرات جو ہیں وہ منقبت پڑھتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں. اور جب منقبت پڑھی جاتی ہے تو اس میں ایک اہل بیت اطہار سے محبت کا جذبہ بھی بڑھتا ہے، اس کو سنیں. صحیح. اگر ہم یہ جیسے آپ دیکھیں مولانا حسن رضا خان صاحب نے فرمایا کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل آتے نہیں، اللہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. واہ واہ واہ. تو یہ آپ دیکھیں نا، اس میں اشعار کیسے زبردست ہیں. ایک واقعے کی طرف تذکرہ کیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث بیان کیے جا رہے ہیں. اس کو سنیں اور اسی سے ہی اہل بیت اطہار کی تعلیمات اور محبت کے اندر اضافے کے لیے کوشش کریں. تلواری لگانا امام حسین کا کام نہیں ہے اپنے جسم کا. امام حسین کو زنجیریں پہنائی گئی، زنجیر پہننا امام حسین کا عمل نہیں ہے. امام حسین کے خیمے جلائے گئے، آگ لگانا یہ امام حسین کا عمل نہیں ہے. امام حسین کا عمل کر کے دکھاؤ کیا ہے. یزید کی بیعت کو انکار کر دو، یزید کی بیعت کا انکار کر دو. کیا یزید آخری یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ابو سفیان کا پوتا تھا، ہندا کا پوتا تھا، یہ ناپاک نسل کا وہ آخری یزید تھا، اس کے بعد کوئی یزید نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع لمثلہ، اس جیسا بھی ہوگا مجھ جیسے بھی ہوں گے. اور یہ زمانہ دیکھ لے گا کہ جب اس جیسا آئے گا مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کرے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. سنی ماتم کر رہا ہے، سنی ماتم کر رہا ہے. سنیو کیوں ماتم کر رہے ہو اہل بیت کی محبت میں؟ کہا سلام ہے تجھے، لیکن ایک بات مجھے بتانا پڑے گا. میں بھی ماتم کروں گا. علماء توجہ چاہیے، میں بھی کروں گا ماتم آپ کے ساتھ. ایک شرط ہے، ہم سے زیادہ جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے ان کا ماتم بتا دو. میں بھی جلسے بند، ماتم کی محفلیں شروع. اہل بیت سے محبت کون زیادہ کرتا تھا؟ غوث اعظم، غریب نواز. ایک دن کا نہیں، ایک منٹ کا ان کا ماتم بتا دے، میں بھی کروں گا. اور اگر نہیں بتا سکتا تو پتا چلا کہ ماتم کرنا یہ غوث اعظم والی سنیت نہیں ہے. ماتم کرنا یہ غریب نواز والی سنیت نہیں ہے. ورنہ بتا دو، اس لیے کہ میں تو سیدوں کی بات کروں. راہ جو ہے وہ حرام ہے. غریبان پھاڑنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام. بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو منہ پر تماچا مارے اور غریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے، وہ ہم سے نہیں. ہاں جو ایسا کر چکا ہے وہ کیا کرے، اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سچے دل سے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ماتم کرنا جائز ہے، سینہ کوٹنا یہ اہل بیت کا حکم ہے. تو یہ اہل سنت نے یہ آپ نے فرمایا کہ جو ماتم کرنا ہے، سینہ کوٹنا ہے، تلواریں مارنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ سب کچھ حرام ناجائز ہے اور بدعت ہے. یہ کہنا کہ اہل بیت نے جائز قرار دیا، اہل بیت نے حکم دیا، یہ تو بہت بڑا ان پر الزام لگایا جا رہا ہے. اہل سنت نے بہت سارے جواب دیے، ان میں سے ایک میں بھی ان میں سے جواب دوں گا جو بخاری شریف کی روایت انہوں نے بتائی. تو بخاری شریف جلد نمبر 1 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود، فرمایا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں جو اپنے
خدود یعنی اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے سینے کو کوٹے، وہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا وشق الجیوب، اور اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو اپنے گریبان کو پھاڑے۔ جیسے اکثر اس ماہ محرم، اس ماہ مقدس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ بدبخت لوگ وہ ہیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غم کرنا چاہیے، لیکن غم کی آڑ میں اپنا سینہ کوڑنا، اپنا گریبان پھاڑنا، تلواریں مارنا، یہ سب کچھ ناجائز ہے۔ فرمایا وشق الجیوب، جو اپنے گریبان کو پھاڑے وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور آگے فرمایا ودعا بالدعوى الجاہلیۃ، اور جاہلیت کی پکار، جو زمانہ جاہلیت میں لوگ واویلا ڈالتے تھے، وہ پکار اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اور ان میں سے ایک شیعہ ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، تو وہ یہ دلیل تو دیتے ہیں لیکن ان کی یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، وہ رات ہوئے تو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ یہ یہاں پر نہیں لکھا کہ وہ اپنا سینہ کوٹتے ہوئے آئے یا پیٹتے ہوئے آئے۔ یہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو پھر تو قرآن پاک پر سراسر ناانصافی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے کسی جو تم نہیں مانتے ہو، یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کا لکھا ہوا ہے۔ تم تو ان کو مسلم ہی نہیں مانتے، جو مسلم نہیں ہیں ان کا تم لکھا قرآن کیسے مان سکتے ہو؟ تو یہ بھی سراسر ایک دھوکہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آڑ میں لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ تو یہ ماتم کرنا ناجائز ہے، اور حضور کے واضح حدیث ہمیں ملی اور ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ آگے آپ کی مرضی، آپ حق جانیں یا نہ جانیں، واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ حق کی طرف آئیں، لیکن ہم یہ آپ کو نہیں کہہ سکتے ہم آپ کو بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں، یہ نہیں، لیکن آپ اپنے دل میں سوچیں کہ کیا اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ جائز ہے یا ناجائز۔ اگر تو آپ آ جائیں گے تو آپ راہ حق پر گامزن ہوں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر آپ بھی جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ انہی کے ساتھ حشر میں بھی اٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت پر ہی موت عطا فرمائے، اور اہل سنت کی آڑ میں ہی، اہل سنت کے ساتھ ہی اس دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔